السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه واللفظ للبخاري، ووقال في البزار من وجه آخر 40 خريفا۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان احباب، یہ حدیث اب آج سے جو شروع کی جا رہی ہے جس کا تعلق سترہ سے، سترہ کے احکام و مسائل سے ان احادیث کا تعلق ہے جو اب بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، سترہ جیسے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، ان سب موضوعات پر آپ لوگ سن چکے ہیں۔ سترہ جب بولا جاتا ہے تو سترہ سے مراد عام طور سے تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے آڑ بنائی جائے، لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں سترہ بولا جائے تو اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جو مصلی اپنے آگے رکھتا ہے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کے پاس سے نہ گزر سکے، یعنی وہ روکنے کے لیے اس کو اپنے آگے نصب کرتا ہے، گاڑتا ہے، رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے آگے سے نہ گزر سکے۔ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ سترہ کا رکھنا یہ مستحب ہے، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، اسے سترہ رکھ کے ہی نماز پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے، چاہے فضا ہو یعنی عام صحرا ہو یا مسجد کے اندر ہو، کہیں بھی ہو۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بہت سارے چیزوں سے یہ رکھ کر محفوظ رہتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر، آپ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، آپ کی سنت پر عمل ہوتا ہے، آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ انسان نماز کی حالت میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو جب وہ اس طرح رکھتا ہے تاکہ کوئی آدمی آگے سے گزرے نہ تو وسوسہ اس کے نماز میں نہیں آتا، اور اسی لیے اس کا استحباب عمل بھی آیا، اس کو مستحب قرار دیا گیا تاکہ آدمی کو نماز میں وسوسہ نہ ہو۔ تو اسے یہ کہ آدمی کی نگاہ اس کے آگے نہ جائے، جب سترہ رکھ کے وہ نماز پڑھتا ہے تو نگاہ اس کے آگے نہ جائے اور اس کا دھیان وہیں تک محدود رہے۔ اور اسی طرح ایک بڑا فائدہ یہ کہ آدمی کے نماز میں اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے، یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کی نماز باطل و فاسد نہیں ہوتی ہے۔ تو امام کے لیے تو ہے ہی ہے، معموم کے لیے دیکھیے یہ مستحب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو ہر معموم، ہر مصلی جو ہے اپنے آگے سترہ رکھے، ایسا کہیں بھی ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، بلکہ اہل علم نے اس پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا کہ ایک مصلی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو ایک مصلی اپنے آگے سترہ رکھے۔ تو ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس میں اس کے گناہ کو بیان کیا گیا کہ اگر مصلی کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اس کے آگے سے قطعاً نہ گزرے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم، اگر گزرنے والے کو، مصلی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کے اوپر کتنی گناہ ہے تو وہ کھڑا رہنا 40، یہاں حدیث میں 40 کے آگے کچھ نہیں آیا ہے کہ 40 سال، 40 دن، 40 مہینہ کتنا، لیکن دوسری روایت میں جو آخر میں نے پڑھی اس میں خریف کا 40 سال کا ذکر ہے کہ وہ 40 سال تک کھڑا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ وہ مصلی کے آگے سے گزر جائے۔ دیکھیے، اس لفظ سے، حدیث کے اس لفظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کام ممنوع اور حرام ہے۔ مصلی کے آگے سے گزرنا، جب مصلی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سترہ رکھے ہوئے ہو تو اس وقت اس کے آگے سے گزرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح بین یدی المصلی کا لفظ کہا گیا کہ مصلی کے آگے سے، تو مصلی کا آگا کتنا ہے، اس بارے میں علماء نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ بہرحال اس میں عرف کی طرف جایا جائے گا جس سے یہ سمجھا جائے کہ مصلی نماز پڑھ رہا ہے، اتنے دور سے کم از کم تو گزرنا بالکل سارے ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بھلے ہی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھلے ہی وہ سترہ نہ رکھے ہوئے ہو لیکن ایک آدمی
مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، جائے نماز جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو تب بھی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے آگے سے گزرے، بلکہ انتظار کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ کتنی گناہ ہے اس کی، اور اسی لیے صحیحین وغیرہ کی روایت میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ 40 کے آگے کیا ہے۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر اور دوسرے شعراء حدیث نے لکھا کہ اللہ کے رسول کا منشا یہی تھے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آگے 40 کے آگے نہیں ذکر کیا گیا کہ 40 کیا ہے، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عربی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عربی میں 40 بول کر کثرت مراد لیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی گناہ بہت بڑی ہے کہ وہ مصلی کے آگے سے گزرے اور انتظار نہ کرے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کام حرام ہے کہ مصلی کے آگے سے کوئی بندہ زبردستی کا گزرے۔ حالانکہ علماء نے جہاں پہ یہ بعض لوگ یہ لفظ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے، امام ترمذی وغیرہ نے یہ ذکر کیا کہ اکثر اہل علم کے نزدیک والعمل علی ھذا الحدیث عند اہل العلم کریہ المرور بین یدی المصلی، کہ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ انہوں نے مکروہ جانا ہے۔ دیکھیے علماء کی اصطلاح سمجھنے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ امام ترمذی اور دوسرے ائمہ نے جو مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اکثر شعراء نے، اکثر ائمہ نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی مراد حرام ہے، گزرنا یہ حرام ہے۔ امام ترمذی نے بھی جو ذکر کیا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ کئی ایک ائمہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے، اور ان کی مراد یہی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس لیے انسان انتظار کرے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ حرمت اس وقت ہے جب وہ سترہ لگا کر نماز پڑھے۔ اگر وہ خود سترہ لگا کر نماز سترہ کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تب یہ اس کی کمی اور کوتاہی ہے، یہ اس کی کمی اور کوتاہی ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اور ایسی حالت میں گزرنے والا گنہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی بھی کمی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے لگا جو اس کو پتہ ہے کہ ابھی لوگ اٹھیں گے تو وہیں سے ہو کر گزریں گے۔ تو اس کو مصلی کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ اور یہ قول جب سترہ کی بات آتی ہے تو ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ لوگ جب حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مسجد حرام وغیرہ میں ایسا گزرتے ہیں جیسے کوئی یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں، کچھ ائمہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسجد حرام میں یہ بندش نہیں ہے، مسجد حرام میں جس طرح چاہے وہ گزرے۔ یہ قول مرجوح ہے، راجح اور بہتر قول یہی ہے کہ یہ حدیث عام ہے، چاہے مسجد حرام ہو یا اپنی مسجد ہو، کہیں بھی ہو، مصلی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مصلی اگر صحیح جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن علماء نے مصلیوں کی بھی تنبیہ کی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اب مسجد حرام میں کوئی یہ دیکھا جاتا ہے، خود ہم نے دیکھا ہے مسجد حرام میں کوئی آدمی مقام ابراہیم کے آگے نماز پڑھ رہا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے۔ اب جیسے ہی نماز ختم ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کے آگے سے لوگ گزرنا شروع کر دیں گے۔ مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے بیچ میں کھڑا ہو کر، تو اس میں گزرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا قصور ہے کہ وہ اس طرح کی جگہ کو اس نے انتخاب کیا ہے جو جگہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے اس کے بعد کوئی گزر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اس میں مسجد حرام اور دوسری مساجد سب داخل ہیں۔ دوسری حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال مثل مؤخرۃ الرحل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سترہ کے متعلق، مصلی کے سترہ کے متعلق کہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جو سواری پر جو پالان، جو لکڑی ہوتی تھی جس پر ٹیک لگایا جاتا تھا، اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے، کم از کم اس کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ بتایا گیا ہے جو حدیث میں، یہ کم از کم کی مقدار ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے دیوار کا، کھمبے کا، عصا کا، سب کا سترہ بنا کر آپ نے نماز پڑھی ہے، تو یہ کم از کم ہے کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ اور پہلے میں نے یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ جو تابعین نے صحابہ کے زمانے کا جو عمل ذکر کیا، اس کے بارے میں عطا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو سترہ ہوتا تھا اس کی مقدار تقریباً اس کی اونچائی نصف میٹر، آدھا میٹر ہوتی تھی،
اس سے کم بھی ہوگی تو سترہ پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن جو سترہ صحابہ سمجھتے تھے وہ سترہ کی اونچائی اتنی ہوا کرتی تھی، اور اس حدیث میں جو بیان کیا گیا یہ کم از کم کی اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سواری میں جو اس زمانے میں جو ٹیک لگائی جاتی تھی وہ اس کی الگ الگ اونچائی بتاتے ہیں کچھ لوگ 1 بالشت 2 بالشت، اور جو اسی لیے میں نے کہا کہ تابعین کے زمانے میں جو بات کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے زمانے کا نقل کرتے ہیں کہ تقریباً آدھا میٹر اونچائی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد تیسری حدیث اس درس کی آخری حدیث، وعن صبرۃ بن معبد الجہنی قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم، کہ آدمی کو اپنے نماز میں سترہ اختیار کرنا چاہیے چاہے بھلے ہی ایک نیزہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس میں بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ سترہ استعمال کرنا چاہیے، سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سترہ اگر کوئی آدمی سامنے اپنے نیزہ بھی گاڑ دے بھلے ہی جتنا پتلا ہو جتنا باریک ہو، لیکن اگر سامنے گاڑ دے تو اس سے اس کا سترہ یہ ہو جائے گا اور وہ نماز اس کو گاڑ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیثیں، ان حدیثوں سے یہی پتہ چلا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو سترہ کا استعمال کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سترہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے کہ سترہ واجب ہے اگر تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ قول جمہور کے قول کے خلاف ہے، نماز ہو جائے گی لیکن اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، حدیث کو سمجھنے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔